السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ایک نیا مرکب اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ پچھلی مرتبہ ہم نے اس مرکب کا آغاز کر لیا تھا۔ مرکبات ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ ہر بار میں ریپیٹ کرتی ہوں، قرآن مجید کے اندر صرف 3 طرح کے الفاظ ہیں: اسم، نام، ناؤن۔ فعل جسے ہم کہتے ہیں کام، جن کے اندر کام پایا جائے، یا جن کو ہم وربز کہتے ہیں۔ اور ان اسم اور فعل، ناؤن اور جو آپ کے وربز ہیں، ان کو ملاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے لیٹرز، چھوٹے چھوٹے سے ورڈز، جو 1 حرفی بھی ہوتے ہیں، 2 حرفی بھی ہوتے ہیں، 3 حرفی بھی ہوتے ہیں، جو کہ ان کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے جملہ مکمل ہوتا ہے۔ جب تک وہ حروف اٹیچ نہیں ہوں گے، کوئی جملے کی سینس ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوگی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی وہ چھوٹے چھوٹے سے حروف بیچ میں ہم فل ان دا بلینکس کے اندر ایڈ کریں گے تو جملہ مکمل ہو جائے گا اور بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، جن کو ہم حروف یا پریپوزیشنز کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے لیٹرز ہیں جو کنیکٹرز ہوتے ہیں۔ انہی میں سے 2 ہم نے یہ کنیکٹرز پریپوزیشنز لاسٹ ٹائم پڑھے تھے، حروف۔ ایک ہم نے حرف پڑھا تھا واؤ اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا او۔ کنیکٹرز تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن جو مرکب ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کے اندر یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کا استعمال کیا۔ اس کی مثالیں جو ہے وہ آپ کو دکھانے لگی ہوں، اور باقی جو کنیکٹرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر 2 مکمل جملوں کو آپس میں ملا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک جملہ مکمل ہوا، ابھی اسی جملے میں جو بات کی جا رہی ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ جملہ تو مکمل ہو گیا، لیکن وہ جو اس کے اندر کہانی سنائی جا رہی ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ایک اور جملے کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے اور یہ بھی اظہار کرنا ہے کہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ اسی کے ریفرنس میں ابھی مزید بات کی جا رہی ہے، تو پھر ہم اس کو ان کنیکٹرز کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو وہ بہت سارے کنیکٹرز ہیں، وہ انشاءاللہ جب ہم جملوں پہ جائیں گے تو پھر ہم ان کی طرف توجہ کریں گے۔ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں آج بازار گئی تھی، اب یہ بات مکمل ہو گئی کہ میں آج بازار گئی تھی، اور جو میں نے بولا اینڈ وہاں پہ میں نے جا کے بہت ڈھیر ساری شاپنگ کی، تو اب یہ ایک دوسرا مکمل جملہ ہے، کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ بات چل رہی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بیچ میں یہ 2 مکمل جملوں کو آپس میں اور ملا رہا ہے اور اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ اسی سے تعلق میں اگلا جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ان کے اندر بھی کنیکٹرز آ جاتے ہیں، مثلا بٹ، پر، اور، بٹ، اینڈ، بیکاز، دین، دیئرفور، یہ وہ ورڈز ہیں جو کہ 2 جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دونوں طرف پورا مکمل جملہ پایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کے بہت سارے کنیکٹرز ہیں، تاکہ اردو میں ہم کہیں گے اور، کیونکہ، تاکہ، اس طرح کے الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے جبکہ ہم پورے جملوں کے اوپر آ چکے ہوں گے۔ ابھی ہم صرف بات کرنے لگے ہیں وہ 2 اسم اور 2 اسموں کو، 2 اسم، 2 یا 2 سے زیادہ، 2 یا 2 سے زیادہ اسم ساتھ ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے درمیان واؤ، جس کا مطلب ہوتا ہے اور اینڈ، یا او، جس کو ہم کہتے ہیں اور۔
انگلش میں، اور اردو میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یا. آپ نے صبح یا شام کو لاہور جانا ہے. صبح یا شام یہ ایک نامکمل مرکب ہے. میں کہتی ہوں صبح و شام میں خوب محنت کر رہی ہوں. اب صبح و شام یہ ہے صبح اور شام کو میں خوب محنت کر رہی ہوں. تو یہ وہ دو ورڈز ہیں جو کہ ہمارے مرکب کے درمیان استعمال ہوں گے. قرآن مجید میں اس کا بہت زیادہ واؤ والے جو ورڈز ہیں ان کا قرآن بھرا پڑا ہے، بار بار آئے گا، بار بار نظر آئے گا. اب اس میں کیا ہے کہ اسم ہوں گے، اور اسم جو ہیں وہ اس طرح سے ہوں گے کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، میں دہرا دیتی ہوں. پہلا قاعدہ کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا اسم بنانے کے لیے 4 چیزیں چاہیے. عدد، یعنی کہ اس کی کوئی نہ کوئی کوانٹٹی ہوتی ہے. وہ اسم ایک لڑکا ہو سکتا ہے، 2 لڑکے ہو سکتے ہیں، یا سب لڑکے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اس کی کوئی نہ کوئی جنس ہوتی ہے، یعنی کہ وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگی. اس کے بعد اس کی ہم نے کہا تھا وسعت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ لفظ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، پراپر ناؤن ہے کہ کامن ناؤن ہے. اور آخر میں ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی حالت. اور ہم جانتے ہیں کہ کتنی حالتیں پائی جاتی ہیں؟ 3 حالتیں پائی جاتی ہیں. رفع والی حالت، نصب والی حالت اور جر والی. اس کو بھی ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا. تو جی، تو اب ہم نے یہ سیکھا کہ یہ 4 چیزیں تو اسم میں ہوتی ہے نا، اس کے بغیر تو اسم ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو اس قاعدے کے لیے جس کو ہم کہہ رہے ہیں مرکب، اس کا نام ہے مرکب عطفی. اب یہ جو لفظ بیچ میں آ رہے ہیں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ عطف کر رہے ہیں. عطف کا مطلب ہوتا ہے جوڑ رہے ہیں، ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مرکب عطفی. یعنی کہ مرکب عطفی میں 2 اسم واو یا او کے ساتھ آپس میں جوڑ، یعنی کہ واو یا او جو ہے اس کو ہم کہیں گے حرف عطف، یعنی کہ وہ حرف جو عطف کر رہا ہے. یعنی کہ عطف کا مطلب ہوتا ہے کنیکٹ کر رہا ہے یا ملا رہا ہے یا جوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو حرف عطف 2 اسموں کو ملاتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ اسموں کو ملاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب اس کی شرائط کیا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جتنے بھی اسم ہوں گے، چاہے 2، 3، 5، 8، جو سب سے بڑی مثال ہے قرآن کے اندر وہ 9 اسموں کی ہے. یعنی کہ 9 اسم آپس میں کنیکٹ ہوئے ہیں. تو یہاں پہ جتنے بھی اسم کنیکٹ ہوں گے، پہلا والا لیڈر ہے، پہلا والا استاد ہے، پہلا والا باپ ہے. ٹھیک ہے، اور باقی اس کے بعد جتنے بھی جڑیں گے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 8واں، 9واں، جتنے بھی جڑیں گے، انہوں نے اپنے باپ کو، اپنے استاد کو، اپنے مالک کو، یا جو ہے اپنے جو اسکول کا یونیفارم ہے اس کو اس کے اندر جو ہے وہ فالو کرنا ہے. یعنی کہ پہلا والا جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، جو بالکل پہلا لفظ ہے، پہلا اسم جو بھی ہوگا، باقی اسم دو چیزوں کے اندر، وسعت میں، اور اب میں لکھ رہی ہوں وسعت اور حالت. اب یہ مرکب بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ جو مرکب ہم پڑھ رہے ہیں وہ بن گیا. وسعت اور حالت، 2 اسم ساتھ ساتھ، بیچ میں اور آ گیا. تو جو بھی پہلا اسم ہوگا، باقی تمام اسموں کو وسعت اور حالت میں پہلے اسم جیسا ہونا ہوگا، جیسا بننا پڑے گا. یعنی کہ وہ اس کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہر اسم رفع کی حالت پہ ہوتا ہے جب وہ نارمل ہوتا ہے، یعنی کہ جو کوئی چیز اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہی، تو ہر اسم رفع یعنی
پیش کی حالت میں ہوتا ہے. پھر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تبدیلی اپنے اندر لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، ہر اسم رفع یعنی پیش کی حالت میں ہوتا ہے، تو تبدیلی کسی نہ کسی وجہ سے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے اب اس نے دو چیزوں کے اندر فالو کرنا ہے. جو بھی پہلا اسم ہوگا، اب میں قرآن سے مثالیں دکھا رہی ہوں آپ کو، اور پھر میں افیکٹس دکھاؤں گی کہ کس طرح سے اس کے اوپر افیکٹس آئیں گے. اب جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سب قرآن میں سے نکالے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب میں ایک ایک کا لائن سے نام لوں گی. اس وقت 41 اسٹوڈنٹس ہیں کلاس کے اندر، اور آپ لوگ اس کا مجھے ساتھ ساتھ ترجمہ بتاتے جاؤ گے، اور پھر ہم غور کریں گے کہ اس کی کس طرح سے یہ ایک دوسروں کو فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سارے کے سارے الفاظ میں نے قرآن میں سے نکالنے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو ابھی یہاں پہ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ اب میں جو وہ ہیں، افشاں آپ پہلا بتاؤ گے. الفابیٹیکل آرڈر سے میں شروع کرنے لگی ہوں، اور آپ لوگ اس کو نوٹ کرتے جاؤ گے، چاہے بعد میں اتار لینا، لیکن یہ سب کے سب لفظ جو ہیں قرآن مجید سے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ اس کا ترجمہ کرتے جاؤ گے. الجنت الجنت والمغفرت. بس آپ ساتھ ساتھ بولتے جاؤ تاکہ ہم آگے آگے موو کرتے جائیں. آپ پلیز آیت بتا دیں، سورت اور آیت. آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ ان کے ابھی میں نے آیت نمبر نوٹ نہیں کیے ہوئے، میں نے سب ورڈز جلدی جلدی میں لکھے تھے، میرے دماغ سے نکل گیا. ٹھیک ہے آپ میم. کو ویسے بھی سمجھ میں آ رہا ہے. الجنت والمغفرت، کوئی کمپلیکیٹڈ تو ورڈز ہی نہیں ہے. نہیں، دونوں پہ معرفہ ہے. دونوں جی جو ہے یہ پیش کی حالت میں ہے. بالکل رفع ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. دونوں جو ہیں وہ آپ نے دیکھے پیش پینٹ کر رہے ہیں، جنتو اور میرا تو المغفرت. ٹھیک ہے، دونوں پیش کی حالت میں ہیں، رفع کی حالت میں ہیں، اور دونوں کی وسعت کیا ہے؟ نکرہ ہے، نکیرہ. معرفہ ہے. سوری میم، معرفہ ہے. اچھا، بالکل معرفہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب دونوں معرفہ ہیں اور ال کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں، اور دونوں کیونکہ پہلا والا جو تھا الجنت یہ مین ورڈ ہے. اب کیونکہ یہ ال کے ساتھ ہے، اب اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے بعد اسم آئیں گے ان کے ساتھ لازمن آپ کو ال جوڑنا پڑے گا. اور کیونکہ یہ پہلا پیش والا ہے تو سارے کے سارے اس کے بعد جتنے اسم آئیں گے ان کو پیش دینی پڑے گی، یعنی کہ اعرابی حالت بھی سیم کرنی ہوگی اور اس کی وسعت کو بھی سیم کرنا ہوگا، یعنی کہ معرفہ اور نکرہ کا ہونا. ٹھیک ہے، تو اب اس کا ترجمہ تو سمپل سا ہے، جنت اور مغفرت. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کی عدد کیا ہے؟ کوئی نشانی ہے جس سے اس کی عدد پتہ چل رہی ہے؟ تا سے، اس کی جو گول تا ہے. گولتا کن دو چیزوں کی نشانی ہوتی ہے؟ ایک تو فیمیل کی ہوتی ہے اور دوسری سنگولر کی. بالکل زبردست ہو گیا. اب عدد اور جنس آپ کو کس سے پتہ چل گیا؟ گولتا کے ساتھ. لیکن عدد اور جنس کا سیم ہونا، یا تو دونوں سیم ہے نا، لیکن سیم ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے لفظوں کو ملانا ہے. وہ لفظ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتی ہے، اور وہ واحد بھی ہو سکتا ہے. ایک واحد ایک جمع بھی ہو سکتا ہے، ایک تثنیہ ایک جمع بھی ہو سکتا ہے، ایک واحد ایک تثنیہ بھی ہو سکتا ہے. عدد اور جنس سیم ہونا ضروری نہیں ہے، یا تو کوئی انسیڈنس ہے کہ دونوں سیم ہیں، لیکن سیم ہونا ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں کہوں گی احمد اور بیٹیاں
اب احمد مذکر ہے، بیٹیاں جو ہے وہ ایک تو وہ مذکر اور واحد ہے، بیٹیاں مؤنث ہیں اور پلورل ہیں، جمع ہیں، ٹھیک ہے. تو عدد اور جنس کا سیم ہونا ضروری نہیں، لیکن وسعت اور جو حالت ہے اس کو ہاں لازمی سیم ہونا ہے. تو جب بھی قرآن مجید میں آپ کو ایسے الفاظ دو ملیں گے جن کے درمیان میں واو ہے اور ان کی دونوں اسم ہیں، یعنی کہ شرائط کیا ہیں کہ دونوں اسم ہوں یا تینوں یا پانچوں یا آٹھوں اسم ہوں، اور ان کی وسعت اور حالت سیم ہو. جہاں پہ ان کی وسعت اور حالت بدلی آپس میں، اس کا مطلب ہے یہاں سے اب کوئی اور بات شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ مرکب عطفی یہاں پہ ختم ہو گیا. یہ پوائنٹ سمجھ آیا ہے؟ ایسی بھی آپ کو مثالیں ملیں گی نا کہ جہاں پہ آپ کو دو اسم ساتھ ساتھ دکھ رہے ہوں گے اور اس میں واو ہوگا، لیکن واو کے بعد اب نیا جملہ شروع ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہاں آپ دیکھو گے جو آخری ورڈ تھا جملے کا اور اس کے اور اگلے جملے کو واو نے جب ملایا تو اب پیچھے کوئی اور اس کی سچویشن ہوگی اور آگے کوئی اور ہوگی. تو اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اب اگلی بات شروع ہو گئی ہے، یہ اگلا جملہ شروع ہو گیا ہے، اب یہ مرکب کا حصہ نہیں ہے. پوائنٹ میرا کلیئر ہوا آپ کو؟ میم یہ ریپیٹ کر دیں گی؟ اچھا، وہ ہم جب جملوں پہ جائیں گے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. بس صرف کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے گا کہ ایک کی اینڈنگ پیش پہ ہو رہی ہے یعنی کہ رفع کی حالت میں اور دوسری نصب یا جری حالت میں چلا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرکب عطفی نہیں ہے. بس اتنا سا سمجھ لو. ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے تو سمجھ جاؤ کہ اب یہاں واو کے بعد شاید نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، ایک علیحدہ جملہ شروع ہو رہا ہے. میں نے کہا نا دو جملوں کو بھی ملاتا ہے. پوائنٹ اب کلیئر ہوا ہے؟ وسعت اور یعنی حالت اس کا کی سیم ہونا حالت، ضروری ہے نا. ہاں جی، حالت اور وسعت سیم نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے مرکب عطفی یہ نہیں ہے. اتفی نہیں، بس سمپل ایز دیٹ، بس اتنی سی بھی ٹھیک ہے. بات سمجھ لو. ٹھیک ہے، وہ پھر جملوں میں جائیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا نام ہے جی عالیہ افتخار، اور اگلا ورڈ ہے ہمارا جی، اگلا ورڈ ہے جی الشمس والقمر. الشمس والقمر، ترجمہ ساتھ ساتھ کرتے جاؤ. جی میم سورج اور چاند، اور میم یہ دونوں معرفہ ہیں بالکل ٹھیک. اور ان کی رفعی حالت ہے. بالکل، دونوں رفع کی حالت ہے، دونوں معرفہ ہیں، دونوں جی ال سے شروع ہو جی رہے ہیں، اور دونوں جی ہم نے پڑھا تھا کہ ال کے ساتھ تنوین حرام ہے، یا تو آخر جی میں تنوین ہوگی یا شروع میں ال ہوگا، دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے. اگر ال آئے گا تو آٹومیٹکلی ہر اسم تنوین کے اوپر اینڈ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی ال لگتا ہے ساتھ ہی اس کی تنوین کی ایک حرکت گرا دی جاتی ہے. یہ دونوں ایک ساتھ کبھی بھی نہیں آ سکتے، دونوں کی آپس میں سخت دشمنی ہے. ایک میان میں کہتے ہیں نا دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک ساتھ یہ دونوں ال اور تنوین نہیں رہ سکتے. تو دونوں میں سے ایک کو وہاں سے جانا پڑتا ہے. ال جاتا ہے تو تنوین آ جاتی ہے، تنوین جاتی ہے تو ال آ جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ کو یہ اسم دکھتے ہیں. تو الشمس والقمر، سورج اور چاند. جی اگلا بچہ ہے گلشن، ڈاکٹر گلشن. آپ کے لیے لفظ ہے المشرق والمغرب. اب میں باقیوں کی حرکات نہیں لکھ رہی تاکہ میں ذرا تیز کر سکوں اور آپ کو اصل پوائنٹ دکھا سکوں. المشرق والمغرب. جی ترجمہ کر لیں. ڈاکٹر گلشن آپ موجود ہو؟ امبر عاطف؟ جی جی میں موجود ہوں. جی جی السلام جی، علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. اب استاذہ جی میں نے ابھی جوائن کیا ہے. ال چلو جو ہے اسم معرفہ، کیا پوچھ رہی ہیں؟ ال جو جی، ہے وہ کیا ترجمہ وہ بس معرفہ؟ کرنا ہے، آپ نے ترجمہ کرنا ہے.
ترجمہ کرنا ہے المشرقو مشرق کی طرف والمغربو اور مغرب کی طرف کی طرف کہاں پہ المش لکھا ہے آپ نے؟ جی کی طرف میں کدھر نے سے ترجمہ کیا ہے؟ اچھا المشرقو مشرق خاص مشرق کا ذکر ہے. بس ایکسپلینیشن نہیں مانگی، صرف ترجمہ کہا ہے کہ ترجمہ کر دو. اچھا تو ایکسپلینیشن مطلب میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے ابھی جوائن کیا ہے، میں نے کل میں نے نوٹس بھی نہیں صرف بیٹا آپ کو کہا ہے کہ اس کا ترجمہ کر دو، المشرق والمغرب. مشرق المشرق مشرق کے لیے لیے نہیں، ال کا مطلب لیے نہیں ہوتا نا گلشن، ال کا تو کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا. آپ جس طرح دا لکھتے ہو انگلش میں دا کیٹ، دا ڈاگ، تو دا کا ترجمہ تو نہیں کر رہے ہوتے نا. المشرق مشرق واو اور المغرب مغرب. مشرق اور مغرب سمپل، مشرق اور مغرب، جی زمین و آسمان، صبح و شام. اس میں آپ کو ایکسپلینیشن تو نہیں دے رہے ہوتے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. شکیب آپ پلیز ہاتھ نیچے کر لو، میں الفابیٹیکل آرڈر سے چل رہی ہوں. ٹھیک ہے امبر عاطف آپ نے اگلا کرنا ہے. الحج والعمرۃ. ڈرائنگ روم. جی السلام علیکم. حج اور عمرہ. بالکل زبردست ہو گیا. الحج والعمرۃ. ٹھیک ہے، حج اور عمرہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا بچہ ہے جی عائشہ شکیل. الشری والخیری. الشری الشری والخیری. موجود نہیں ہے عائشہ شاید. عائشہ دو ہیں، عائشہ دوسری موجود ہے. بشرا. الشری والخیری. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی میم میم آ جی رہی ہے. آواز تو آ رہی ہے. جی بچے آن کر کے غائب ہوئے ہیں، یہاں پہ پکڑے جاتے ہیں نا پھر. بھیا جی میرے سے پوچھ رہی ہوں. عائشہ میں نے بولا تھا، عائشہ دو نظر آ رہی تھیں، جو بھی بول دے. عائشہ شکیل بھی ہے، عائشہ اسحاق بھی ہے. جی بھائی جی الشری والخیری. بدی اور خیر. جی بدی اور شر خیر، شر اور خیر. ٹھیک ہے، بدی اور نیکی آپ کوئی بھی اس طرح سے کر سکتے ہو. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کسی وجہ سے، اب وجہ میں لکھ دیتی ہوں. یہاں پہ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہو سکتا ہے من ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، من کیا ہے؟ حرف جر. والی حالت ہے. حروف جار میں سے. بالکل، میں نے کہا تھا نا نارمل اسم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے. اب اگر یہ میں من ہٹا دوں تو یہ بنے گا الشر والخیر. اب من میں نے آپ کو بتایا تھا کیا کرتا ہے، صرف ایک اسم کو زیر دیتا ہے. پہلا پوائنٹ. مرکب جاری جب ہم نے پڑھا تو ہم نے سیکھا کہ جو من ہوتا ہے، حرف جر جو ہوتا ہے، وہ صرف ایک اسم کو جر دے سکتا ہے. اس کی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کا اثر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ورڈز کی طرف جائے یا جمپ کرے اور جمپ کر کے آگے جائے. اب من نے کیا کیا، جب آ کے شر کو پیش دی، زیر دی، تو آٹومیٹکلی جب استاد صاحب کا یونیفارم چینج ہوا تو خود بخود باقی اسموں کو بھی یونیفارم چینج کرنا پڑے گا. پیش والا یونیفارم اتار کے زیر والا یونیفارم پہننا پڑے گا. پوائنٹ سمجھ آئیے؟
जी मिन ने सिर्फ दीदी आ गई। शर को जेर देनी है, लेकिन मैंने आपको कहा कि जो पहला वर्ड होता है वो इंपॉर्टेंट होता है और बाकी तमाम अल्फाज ने उस पहले लफ्ज को फॉलो करना होता है। उसके यूनिफॉर्म में 2 सूरतों में रहना होता है, वसत में और हालत में। तो जैसे मिन ने शर की हालत तब्दील की, ऑटोमेटिकली सब अल्फाज को शर की हालत के साथ साथ अपनी हालत बदलनी पड़ेगी। तो अब ये जो लोग समझते हैं कि मिन की वजह से सारे जेर में चले गए, नहीं, मिन ने सिर्फ उस्ताद साहब की हालत बदली है और बाकी शागिर्दों को क्योंकि उस्ताद को फॉलो करना होता है तो ऑटोमेटिकली वो भी बदलते जाएंगे खुद ब खुद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझने वाला है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन करूं आपसे, जी जी जरूर ये बेटा। सिर्फ मुरक्कब अत्तफी के लिए है, ये तमाम को यानी वो उस्ताद को सब फॉलो जी, करेंगे? ये मुरक्कब अत्तफी का कायदा है, हम हर मुरक्कब का अपना कायदा सीखते रहे हैं ना पीछे, हाँ जी तो ठीक ये है। मुरक्कब अत्तफी का कायदा है। आप ज्यादातर किताबों में देखोगे, मोस्टली बुक्स में मुरक्कब अत्तफी मौजूद ही नहीं होता, समझाया ही नहीं होता। ग्रामर की किताबें अगर आप देखोगे तो अक्सर में मुरक्कब अत्तफी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुरक्कब है जो बहुत ही चंद 1-2 किताबों के अंदर ही मुझे मिला, ज्यादातर नहीं मिलता, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है जी अस्सलाम मेरे, वालेकुम। जी वालेकुम टीचर, अस्सलाम। मैंने एक क्वेश्चन पूछना था, शायद आपने इसका जवाब बता भी दिया है पीछे, कि वाओ जो है ये हुरूफ आमला में भी आता है और अत्फ में भी आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आमला है या बेटा अत्फ है? मेरी निगत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा उसका आप सवाल नहीं कर सकते। अच्छा, अब क्या मैंने मैंने कहा शायद हरफे आमला पढ़ाया हुआ है इधर? नहीं, नहीं मैंने क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया, मैंने कहा शायद आपने पहले पढ़ा नहीं, दिया हो। अच्छा बिल्कुल ठीक नहीं है। पढ़ाया हुआ, तो इसलिए फिर वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं करना। आप अलहदा ठीक। से मुझसे सवाल कर सकते हो, मुझे मैसेज करके सवाल कर सकते हो, लेकिन क्लास में अच्छा बस उसी टॉपिक पे रहेंगे जो हम पढ़ चुके। ठीक है, ठीक। हाँ, फिर जो जिन्होंने नहीं पढ़ा होता वो परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हम एक एक करके लेके चल रहे हैं, आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे। अव्वल तो मुश्किल है ही कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक हो गया, अगला बच्चा है जी, कौन सी आयशा, किसी ने जवाब दिया था? 2 आयशा हैं आयशा इसहाक ने। जी, तो दूसरी आयशा आई हैं, आयशा शकील के नहीं है। बुशरा आप अगला जवाब दोगे। इब्राहीमा, इब्राहीमा व इस्माइला। इब्राहीमा व इस्माइला। बुशरा मौजूद हो? इरम शेख, ये अटेंडेंस जी जो है मैम। ना आपकी खुद ही लगती जाती है। जी मैम, इब्राहिम और इस्माइल। इब्राहीम और इस्माइल। अब यहाँ आपने देखा कि जब पहला वाला जो है वो ज़बर वाला हुआ तो ऑटोमेटिकली बाकी अगला वाले को भी ज़बर में जाना पड़ा। ठीक है, ये मैं अगली दफ़ा दिखाऊंगी मिसाल कि ये एक जगह पे बहुत सारे अल्फाज हैं, बल्कि शायद मैंने निकाला भी था, बहुत सारे नाम हैं एक साथ आए हुए जो कि पहले पेश के साथ लिखे हुए हैं। यही पैगंबरों के नाम ना कुरान में ये 3-4 दफ़ा आए हुए हैं, तो वो सारे पेश के साथ हैं। फिर उसके बाद एक जगह वही तमाम नाम आए हुए हैं जो जब पहले के साथ अला आ गया, आइन लाम छोटी ये अला, तो फिर वो तमाम के तमाम जो है वो चेंज हो गए और फिर इस तरह से यानी कि उनके ऊपर इफेक्ट आता है। फिर वो हरफ जर के बाद आए हुए हैं तो वो इस तरह से उनमें तब्दीली आ गई। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमने नहीं किया हुआ, वो इंशाल्लाह मैं अगली दफ़ा कराऊंगी ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन्स ना हो। यहाँ पे मैं उसको थोड़ी सी मिसाल दे देती हूँ, इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसको आज हम मुकम्मल करेंगे तो नेक्स्ट टाइम इसकी डिटेल करेंगे। इसम जो हैं उनको हमने 3 कैटेगरी के अंदर बांटा हुआ है। एक इसम वो होते हैं जो तीनों हालतों में तब्दीली ले लेते हैं, मसलन
ہم نے سیکھا کہ وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے مسلمن، نصب کی حالت میں ہوتا ہے مسلمن، اور جر کی حالت میں ہوتا ہے مسلمن. ٹھیک ہے، تو اس نے تینوں حالتیں لے لی، رفع نصب جر. اسی طرح کافرتن، کافرتن اور کافرتن، یعنی کہ انہوں نے بھی تینوں حالتیں قبول کر لیں. تو ایک تو یہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے 80% الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ تینوں حالتوں میں آتے ہیں، 80% میکسیمم، زیادہ تر. اب انہی میں ایک گروپ وہ بھی ہوتا ہے کچھ الفاظ کا کہ جن کی صرف حالتیں تو تینوں ہوتی ہیں، لیکن نہ تو وہ تنوین کو قبول کرتے ہیں، یعنی کہ ان پہ تنوین بھی کبھی نہیں آپ کو نظر آئے گی، تنوین نہیں آتی، آ سکتی، یعنی کہ تنوین انہیں پسند نہیں ہے، اور نہ وہ زیر کو قبول کرتے ہیں. زیر کو بھی، اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم بعد میں کریں گے، لیکن میں ایک مثال دینے لگی ہوں، کو قبول نہیں کرتے. اب یہ نہیں ہے کہ ان کی جری حالت نہیں ہوتی. اب کس طرح سے آپ کو دکھے گا کہ جب بھی وہ ان کا نام آپ دیکھو گے تو جب وہ رفع کی حالت میں ہوگا تو وہ ہوگا ابراہیمو، اسماعیلو، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ نصبی حالت میں ہوگا تو یہ زبر لے لے گا، اسماعیلا. اب کیونکہ اس کے ساتھ ال نہیں ہے تو اس کو اصولی طور پہ تنوین کی حالت میں ہونا چاہیے تھا. جس طرح ہم لکھتے ہیں محمدن، یہاں پہ یہ تینوں طرح سے آ سکتا ہے، محمدن. صورت آپ وہ جب دیکھو گے نا آیت درود شریف تو آپ کو محمدن بھی نظر آئے گا، محمدن بھی آتا ہے، اور محمد دن بھی آتا ہے، یعنی کہ تینوں اعرابی حالتیں اس یہ قبول کرتا ہے. لیکن جو آپ کے اس کو آسانی کے لیے اس طرح سے بتایا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ گرامر کے کوئی قاعدے قانون نہیں تھے اور قاعدوں کے بغیر گرامر تھی. ان میں سے علماء نے تحقیق کر کے، محنت کر کے، پڑھ کے اس میں سے گرامر خود نکال لی. جب خود نکالی تو اب کیا ہے کہ اس میں جو چیز زیادہ تر نظر آتی ہے اس کو ایک قاعدے کا نام دے دیا. تو اب جو دوسرے والے ہیں گروپ، یہ نہ تو تنوین کو قبول کرتے ہیں نہ یہ زیر کو قبول کرتے ہیں. اب رفع کی حالت میں ابراہیمو ہے، نصب کی حالت میں اسماعیلہ ہے، لیکن جر کی حالت میں بھی یہ اسماعیلہ ہوگا، یعنی کہ ہے یہ جری حالت، لیکن آپ کو لکھا ہوا یہ زبر کے ساتھ آئے گا کیونکہ زیر کو قبول ہی نہیں کرتا، تو جر کی حالت میں بھی وہ زبر میں لکھا جائے گا. اب اس کے ٹاپک یہ میں کیونکہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کراؤں گی. تو اب جو پیغمبر تھے نا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی کہ جو عرب کے علاوہ علاقوں میں آئے، آپ کو پتہ ہے ہر علاقے کے لیے پیغمبر آئے دنیا میں، تو وہ تمام غیر عرب، یعنی کہ جو عرب علاقے میں نہیں آئے، وہ آپ کو اس شکل میں نظر آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا، میں کچھ مثالیں بھی دے دیتی ہوں. اسی طرح جتنے بھی آپ کے وہ نام ہیں، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں نیکسٹ ٹائم کرا دوں گی. آپ کے جو فرشتوں کے نام ہیں، اسرائیل، اور کسی فرشتے کا نام آپ کو یاد ہے؟ جی میم، جادو سکھاتے ہیں، اسرافیل، میکائیل. آپ دیکھو گے قرآن میں کہیں پہ بھی دکھیں گے تو یا تو وہ پیش والے ہوں گے یا وہ زبر والے ہوں گے، نہ اس پہ تنوین ہوگی نہ اس پہ زیر ہوگی. ٹھیک ہے، تو آج صرف آپ کو بات سمجھا دی
لیکن انشاءاللہ اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کر لیں گے تاکہ ہمیں جب ہم مرکب بنائیں تو اس میں ہمیں کنفیوژن نہ ہو. تو اب حرف جر کے بعد بھی جب آئے گا یہ تو آپ کو اسماعیلہ نظر آئے گا، ابراہیمہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ حرف جر اس کو کیوں تبدیل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ میم. تو جب وہ نہیں، یہ حرف منصرف اور غیر منصرف جی وہی والی چیز ہوگی. بالکل وہی چیز اچھا، ہے. میں نے اس لیے کہ ابھی میں نے پڑھایا نہیں تو اس لیے آپ ابھی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے میم. ٹھیک ہے؟ یہ حالت جر میں ہوگی لیکن یہ نہیں ہے یہ نا میم. بالکل. اب یہ اگر یہ مثال کے طور پہ انا کے بعد آئے گا، اب آپ کو سچویشن بتائے گی. اگر یہ ہے انا کے بارے میں ہم نے بار بار سیکھ لیا کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب میں بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ایک مثال دے دیتی ہوں. سب سے پہلے اس نے ہونا ہے، یہاں سے ایک اور لے لیتی ہوں، نوحن. نو جو ہے وہ تو تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا، نوح علیہ السلام میں محمد کے ساتھ مثال لے لیتی ہوں. محمدن اب محمد تنوین قبول کرتا ہے نا تو وہ تو تنوین کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ جب میں نے ابراہیم لکھنا ہے تو ابراہیم تنوین قبول نہیں کرتا. تو اب ابراہیم جو ہوگا وہ خالی پیش کے ساتھ ہوگا، محمدن و ابراہیم. اب اسی نے آ جانا ہے انا کے بعد. اب میں نے یہ سیکھ لیا کہ جو انا ہوتا ہے وہ کسی بھی اسم کو رفع کی حالت میں، رفع سے نصب میں لے جاتا ہے، یعنی کہ زبر کی حالت میں لے جاتا ہے. اب وہی محمدن کیا بن جائے گا؟ محمدن. جی. اور وہ اب یہ ابراہیم نصب میں تو چلا جاتا ہے، ابراہیم، ٹھیک ہے؟ اب انا کو دیکھ کے آپ کو پتا چلا اور محمد کی نصب کو دیکھ کے پتا چلا کہ جو ابراہیم ہے نا یہ بھی نصبی حالت میں ہے، اس کی زبر جو ہے بتا رہی ہے نصبی حالت میں ہے. کس نے بتایا؟ انا نے بتایا. اب اسی کے بعد کوئی آ جاتا ہے حرف جر، اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کیا کر دے گا؟ اسی محمد دن کو اب محمد دن بنا دے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ محمدن اب یہاں پہ ہے تو یہ جر والی حالت، لیکن آپ کو نظر یہاں پہ زبر ہی آئے گا. اللہ محمدن و ابراہیم. اب آپ کہو گے کہ یہ جر میں کیوں نہیں گیا؟ میڈم نے تو کہا تھا کہ جو پہلا ورڈ ہوگا ایگزیکٹ اس کے اوپر اس جیسا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کی طرح سے ہونا ہے اس کو. تو نہ تو اس پہ تنوین ہے نہ اس پہ زیر ہے. تو کنفیوز ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے آپ؟ جی میم. تو اب آپ کو یہ بات یاد رہے گی، جب انشاءاللہ ہم یہ ٹاپک کر لیں گے تو پھر آپ کو یاد رہے گی، کیونکہ یہ وہ گروپ ہے 15% الفاظ کا کہ جو کہ نہ تو تنوین کو قبول کرتے ہیں، تنوین سے بھی دوستی نہیں ہے، دشمنی چل رہی ہے، اور نہ ہی زیر کو پسند کرتے ہیں. تو زیر کی حالت میں بھی یہ زبر کے ساتھ. اب آپ کو کنفیوز اس لیے نہیں ہوگا کہ انا نے بتا دیا کہ ابراہیمہ نصب والا ہے کیونکہ انا اس کو زبر کی حالت میں بدلتا ہے، اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ ابراہیمہ جر والا ہے کیونکہ اللہ اس کو جر کی حالت میں بدلتی ہے، حالانکہ دونوں کی سیم شکل ہے. پوائنٹ سمجھ آئی آپ کو؟ جی میم. اور دونوں معرفہ ہیں. محمد جو ہے وہ بھی معرفہ ہے. آپ کو پتہ ہے جو اصل میں معرفہ ہوتے ہیں اس کو ال نہیں لگانا ہوتا. آپ کبھی اپنے ناموں کے ساتھ ال لگاتے ہو؟ نہیں میم. حجاب کے ساتھ، حفصہ کے ساتھ الحفصہ، الحجاب، آپ تو ہوئی معرفہ، ٹھیک ہے؟ صرف ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اگر نکرہ کو معرفہ بنانا ہے تو ہم ال لگائیں گے. اب اس کی ایک اور میم جو مثال دے پیچھے آپ دیتی نے ہوں. کہا ہے کہ 15% جو الفاظ ہیں 15% جو گروپ ہے الفاظ کا وہ تنوین قبول نہیں کرتا. 80% ہم کہیں گے کہ تینوں حالتیں قبول کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ مسلمن بھی آئے گا، مسلمن بھی آئے گا، مسلمن بھی آئے گا. 15% ہیں جو کہ صرف 2 شکلوں میں جاتی ہیں، یعنی کہ تنوین کو قبول نہیں کرتا اور زیر کو قبول نہیں کرتا. 5% وہ ہیں جو کہ فکس ہیں، جن کی کسی بھی حالت میں شکل نہیں بدلتی. اس کی بھی ایک مثال دے دیتی ہوں، پھر کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا ہے.
मैम मबनी मबनी होगा ना, ये अस्मा मबनी जो है बेटा 5% मैंने में अभी होते हैं। समझाया है कि जो चीज मैंने नहीं पढ़ाई प्लीज उसको मेंशन ना करें, मुझे पता है ना मैंने कब क्या बताना है आपको, ठीक है जी। वो अल्फाज हैं जो फिक्स हालत में रहते हैं, बस आपने ये याद रखना है इसम को हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। 80% तीनों हालतों में चले जाते हैं, 15% जेर को कबूल नहीं करते, सिर्फ पेश और ज़बर को कबूल करते हैं और तनवीन की हालत में भी नहीं लिखे जाते, और 5% फिक्स हैं। मसलन आपके उसमें आ जाते हैं इशारे वाले लफ्ज़, मसलन मैं आपको कह देती हूँ तिलका। तिलका का क्या मतलब है? ये। अब आप कभी होगा कि ये लिखा हो तिलकू, और जब इन्ना आ जाए तो मैं कह दूं तिलका, और जब अला आ जाए तो मैं कहूं तिलकी। कभी कुरान में पढ़ा है ऐसे आपने कहीं पे? नहीं। ये हमेशा तिलका होगा, ठीक है। जब नॉर्मल है, इसके साथ कुछ भी अटैच नहीं है, तो हम तसव्वुर करेंगे, क्योंकि ये भी तो इस्म है, इस्म इशारा, इशारा करने वाला इस्म, तो हम कहेंगे ये रफा की हालत है, ठीक है। अगर इससे पहले इन्ना है, जो कि मुझे पता है इसम को ज़बर की हालत में ले जाता है, लिखा अभी भी तिलका है, कोई तब्दीली नहीं आई, तो मैं कहूँगी ये अब नसबी हालत है। और अगर मिन के बाद तिलका आ गया, तो मुझे पता है मिन हरफे जर है, जो कि इस्म को जर की हालत में ले जाता है, तो अब वहां पे भी तिलका है, या सेकंड जगह भी तिलका है, तीसरी जगह भी तिलका है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। लेकिन वो इन कुछ भी नहीं तो वो रफा है, पेश वाली हालत। इन्ना के बाद अब मैं कहूँगी नसबी है, और अगर मिन के बाद है तो मैं कहूँगी अब ये जरी है, हालांकि लफ्ज में कोई तब्दीली नहीं आ रही, लफ्ज जैसा था वैसा लिखा हुआ है। तो ये जो इर्द गिर्द का माहौल है वो बता रहा है उसकी हालत। तो जो कभी भी अपनी शक्ल को तब्दील नहीं करते, इसी तरह हमने जब ज़मायर पढ़े तो हमने पढ़ा हुआ, अब हुआ तो हुआ ही लिखा जाएगा। कभी होगा कि हुवू, हुआ, हुवी, ऐसे कभी पढ़ा आपने? हा जो है वो हा ही लिखा जाएगा, हा कभी ही नहीं बन सकता, हा के ऊपर कभी पेश और जेर नहीं आ सकती। हुआ हुआ लिखा जाएगा, हा हा लिखा जाएगा। अल्लज़ी जो है वो अल्लज़ी ही रहेगी, ये नहीं होगा कि वो अल्लज़ू, अल्लज़ा, अल्लज़ी ऐसे लिखा जाए, ठीक है। तो इस तरह के कुछ अल्फाज हैं। इसी तरह दुनिया का वर्ड आपने पढ़ा है, दुनिया। अब कभी आपने पढ़ा कि दुनिया, दुनियू, दुनियी। इसी तरह ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में छोटी ई और खड़ी ज़बर हो, बुशरा, उज़्मा, उबरा, बिल्कुल, कुबरा, जितने भी अल्फाज हैं जिनके ऊपर एंड पे छोटी ई और खड़ी ज़बर है, वो सारे, ईसा, मूसा। कभी नहीं होगा कि आपको ऐसे नज़र आए कि वो कभी पेश आ रही है, कभी उसके ऊपर आपको वो नज़र आ रहा है, ज़ेर नज़र आ रही है, ये एक फिक्स शक्ल में है। अब इसी तरह बुशरा जब नॉर्मल लिखा होगा आप कहोगे, हालांकि आपको ज़बर नज़र आ रही है, लेकिन आप इसको रफ़ाई हालत नहीं कहोगे, आप इसको कहोगे कि ये पेश वाली हालत है। अगर इससे पहले इन्ना लिखा होगा तो अब आप कहोगे कि ज़बर वाली हालत है। इससे पहले मिन, अन, इला, फी, हत्ता कुछ लिखा होगा, अब आप कहोगे कि ये ज़ेर वाली हालत है, लेकिन ये अपनी शक्लें कभी तब्दील नहीं करेगा। तो 5% अल्फाज ऐसे होते हैं जो एक ही शक्ल में कायम रहते हैं, उनमें कभी भी कोई तब्दीली नज़र नहीं आती, और ये अल्फाज को आपको इर्द गिर्द की चीज़ों से अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि किस हालत में है। क्लियर हो गया आप लोगों को सारी बात? इंशाल्लाह भी इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे। अब सबसे मैं इनके करवाऊंगी, ठीक है, तर्जमा, और आपको ये ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे कुरान के अंदर। तिलका का क्या मतलब बताया था मैडम? किसका? तिलका। तिलका इशारे के लिए होता है ना, जिस तरह हम दिस कहते हैं ना, दिस।
मैम ये वाला जो तिलका आपने बताया ना, वो जी, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजे ही, हातानी, हाउलाई, ये होता है ये के लिए, ये एक, ये दो, ये सब एक मुजक्कर के लिए 3 वर्ड्स हैं और 3 मुअन्नस के लिए। तिलका वो के लिए होता है, ठीक है? मैम मैं बोलूं, जी बोलो। पूछ रही थी ना, वो जो आपने अभी बताया ना 80%, 15% एंड 5%, जी तो जी वो वाली थोड़ी से जो लिखा ना वो सेंड कर दीजिएगा, ग्रुप में लिखूंगी इसलिए। जी ज़रूर, ये हमने पढ़ना है टॉपिक इंशाल्लाह। ये बड़ा जी इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये आएगा ना कुरान में, तो फिर आप लोगों को लगेगा कि रूल से तो ये जो हमें सिखाया है वो तो रूल को इससे डिफरेंट है, तो वो कंफ्यूज करेगा आपको। तो इसलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में हम यही टॉपिक पढ़ के फिर बाकी मिसालें देखेंगे। मैम वो जो अभी आपने टर्न वाइज करा ना, तो वो बेस्ट है, क्योंकि वो सबकी टर्न आएगी उसमें, ऐसे हैंड राइज में किसी की रह जाती है जी जिसको जी, पढ़ना भी होता है। ए का अल्फ़ाबेट हमारा आज मुकम्मल हो गया है, ए से आगे हम चलेंगे अगली दफ़ा। जी मैम। मिस मैं एक सवाल करूं? जी जी ज़रूर, जो जाना ऐसा अभी चाहता है चला जाए इंशाल्लाह, आगे मैं नहीं पढ़ाने लगी। जी तिलका का मकसद यानी तिलका का मीनिंग या ये है कि वो है? वो बेटा वो, इंशाल्लाह वो, अगला जो ओके। हमारा मुरक्कब है ना वो मुरक्कब इशारा है, तो उसमें अच्छा, हमने ये अब सब ये मुरक्कब अतफी ये था। सब अल्फाज याद करने हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चौथा हाँ, हमने मुरक्कब करना है वो मुरक्कब इशारा करना है, तो उसमें ये ओके। अब इशारे वाले सारे ये वर्ड्स हम याद करेंगे। अतफी है, ये ये हुरूफ अतफी पढ़े हमने अभी। जी आज हमने मुरक्कब अतफी किया है ना। हाँ, मुरक्कब अतफी की। तो इसके थोड़ा बाद सा इंशाल्लाह कंफ्यूज हमने है मगर इशारे जब वाला आप मुरक्कब इशारा करना है, तो उसमें ये इशारे के हाँ सब वर्ड्स, बल्कि मैं आपको मुरक्कब इशारे के वर्ड्स भेज दूंगी, आप लोग उतनी देर तक ना उसको याद कर लें, ताकि जब हम सही है, सही है, क्लासेस में करें तो आपको उसमें टाइम हम ना वेस्ट करें, ठीक है? सही है, सही है, तो सही है। 2 हफ्ते आपके हाँ, पास ताकि होंगे, तो उन 2 हफ्तों में आप लोग इसको अच्छे से याद कर लो, इन ग्रुप राइट, को ना मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। ठीक है, मैम ठीक है। अगले हफ्ते क्लास नहीं होगी क्या? होगी बेटा, मैं सिर्फ कह रही हूँ वो तो हम तब पढ़ेंगे ना जब मुरक्कब इशारे पे पहुंचेंगे, तो अगली दफ़ा मैंने ये टॉपिक कराना है और इसकी अभी हम मज़ीद इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे कुरान के ऊपर। आज तो मैंने खुद लिख के दिया ना, अगली दफ़ा कुरान पे दिखाऊंगी तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि वो फिर बिल्कुल जब बिल्कुल। उसमें हम ढूंढना शुरू करते हैं तो हमारा वक्त ज़्यादा लगता है, तो मुझे था मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बारी आ जाए, लेकिन फिर भी सिर्फ हमारा ए अल्फ़ाबेट पूरा हुआ है। मैम मैं ताज़ा क्वेश्चन होमवर्क करूँ? करना है, जी बेटा। एक होमवर्क क्वेश्चन करना करूँ? है। एक वक्त में एक बोल ले। मैम एक क्वेश्चन है, कर जी लूँ? जी बोलो साइमा, जिसने जाना है मैम प्लीज चला जाए, जिसकी क्लास है। आपने जो इस्माइलू जैसे इब्राहिमू बताया, तो आपने कहा कि इस जो जर और नसब में ये जबर और जबर ही लेगा, तो ये तो हो गया मैम क्लियर कि अगर रफा में होगी तो हम ये कंसीडर करेंगे कि इस्माइलू, अगर नसब और उसमें होगी जर में, तो हम ये कंसीडर करेंगे इस्माइला इस्माइला। लेकिन जो आपने इशारा ही बताए जालिका और ये सब बताए ना हुआ, तो ये मैम सब में ही जर नसब रफा हम तीनों में बस जैसे हुआ 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 ऐसे जालिका बिल्कुल ऐसा जालिका ऐसा जालिका। ही है। जो जमायर है ना उसमें तो हमने अलग-अलग शक्लें याद कर ली थी, अगर आपको याद हो, हमने रफा का जी अलग जमायर याद किए थे, नसब और जार हाँ के सेम थे, लेकिन उनकी शक्लें तो नहीं बदल रही थी ना। जी मैम, ठीक आप लोगों को ठीक याद है। है वो ग्रुप, उनको भी प्रैक्टिस करके आना, मैं सुनूंगी आप लोगों से, ताकि पिछला आप ये ना हो कि पिछला भूलते जाओ अगला याद करते जाओ। मुरक्कब इशारा वो मैं आपको भेजती हूँ, टोटल ज़्यादा नहीं है, 8 वर्ड्स हैं। दूर के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम उर्दू में तो कहते हैं ना ये, करीब के लिए वो, दूर के लिए एक एक वर्ड यूज करते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश में आपके पास 4 वर्ड्स हैं, दिस और दीज, दैट एंड दोज, ठीक है? वाहिद और जमा के लिए अलग-अलग हैं।
لیکن عربی میں آپ کے پاس 6 بلکہ 8 جو ہیں قریب کے لیے ہیں اور 8 دور کے لیے ہیں، یعنی کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ ورڈ یوز ہوگا، واحد مذکر کے لیے علیحدہ، تثنیہ مذکر کے لیے علیحدہ، جمع مذکر کے لیے علیحدہ، اسی طرح مؤنث کے لیے علیحدہ، اسی طرح دور کے لیے علیحدہ اور قریب کے لیے علیحدہ. پوائنٹ سمجھ آئی؟ جی میم. ہر ایک کے ساتھ اپنا ورڈ ہے. اگر محمد کی بات کر رہے ہو تو ایک ورڈ آئے گا، تلکا ہاں یا جی. ذالکا یا ہاذا یا ہاذہ ہی، ان میں سے کوئی ایک آئے گا مذکر اور مؤنث کے لیے. اور اسی طرح تثنیہ ہوگا تو اس کے لیے تثنیہ والا ورڈ مذکر کے لیے اور، مؤنث کے لیے اور، دور کے لیے اور، قریب کے لیے اور. اسی طرح جمع کا لیے بھی ہے. تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو بھی گروپ کلاس کے اس میں بھیج دیتی ہوں، آپ دیکھ دیں گے جی بیٹا. یہ سارے ورڈز آپ ہم لوگوں کو فارورڈ کریں گے کہ ہم یہ یاد کریں جی جی میں آپ کو فارورڈ کرتی ہوں. تاکہ ٹھیک ہے پتہ چلے کہ بھائی تلکا کس کے ساتھ آیا ہے، اللہ کس کے ساتھ آیا ہے، ہوا جی کس کے ساتھ آیا ہے، تو معلوم بالکل، یہ میں پڑے آپ گا. کو بھیجوں گی، آپ یاد کر کے آنا، پھر کلاس میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پھر وہ جب صحیح ہے، مرکبات کے ساتھ پڑھو گے تو آٹومیٹکلی آپ کو کلیئر ہوگا نا، سمجھ میں آ تاکہ جائے پھر گا. وقت ہمارا اس پہ ضائع نہ ہو انشاءاللہ. میم میں اپنا جی ایک سوال ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی نگت آپ پوچھو. جی 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 تو یہ قرآن کریم میں مطلب جو واؤ آتا ہے تو واؤ جو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں آتا، یعنی میں کوشچن ہے میرا کہ واؤ ترتیب کے لیے نہیں آتا، وہ یعنی کیا آپ تھوڑی سی ہوتا اس کو ہے؟ ایکسپلین کریں. واؤ جو ہوتا ہے نا، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں آتا ہے نا، آیت ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، تو وہ کنفیوژن میں آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر پہلے کیا ہے، پینے کا بعد میں کیا ہے، حالانکہ حدیث کی روح سے پانی پہلے پینا ہے، کھانا بعد میں کھانا ہے. تو اچھا واؤ میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ عربک میں واؤ جو ہے وہ ترتیب کے لیے آتا ہے یا نہیں؟ ویسے اس کا ترجمہ دونوں طرح سے کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے جب جب ہم مرکبات پڑھتے ہیں نا تو مرکبات میں ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیشہ اینڈ سے ہم بیکورڈ آخری ترجمہ والا کرتے پہلے ہیں. آتا ہے. ہاں بالکل. جی جی ٹھیک ہے، جب بھی ہم جی ترجمہ کر رہے ہیں، ابھی آپ نے اگر شروع سے، مجھے نہیں پتا آپ اٹینڈ کر رہے ہو کہ نہیں، جتنے بھی ہم نے میم مرکبات پڑھے ہیں اینڈ جس سے طرح ہم ہم بیکورڈ انگلش ترجمہ آخر سے کرتے ہیں. کرتے ہیں. جی اصل میں یہ کہیں کسی نے کوشچن کیا تھا نا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ میں نے جو پڑھا ہے، جہاں تک میرے نالج کا تعلق ہے، اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ عربک میں واؤ ترتیب کے لیے نہیں آتا، ثم جو ہے نا یہ ترتیب کے لیے آتا ہے. تو نگت میں نے جیسے آپ کو یہ کہا بیٹا کہ جو بھی آپ کا کوئی اس طرح کا سوال ہے نا، پلیز آپ وہ گروپ میں نہ کریں. لیکن اس وقت تو کلاس نہیں ہو رہی نا، مطلب کلاس تو اچھا، ہو نہیں گئی. لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں نا. اسٹوڈنٹس کی موجودگی میں آپ کو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے جو ہم نے نہیں پڑھا اس کو پوچھنے کا. ٹھیک ہے، میری لیکن پچھلی میرے کلاسز میں ذہن نا ہے بیٹا بہت سے بچے اس بات پہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے کہ جب وہ پڑھے لکھے بچے سوال جواب کرتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، ان کو بہت آتا ہے اور ہم ان کو کمپیٹ نہیں کر پاتے، اور وہ یہ کمپلین کر کے باقاعدہ مجھے انفارم کر کے چھوڑ کے جاتے ہیں کلاس. آپ پرائیویٹلی میرے ٹھیک سے ہے. جو مرضی سوال کرو، آپ مجھے وائس میسج کرو، مجھے کال کر کے ٹھیک ہے پوچھو. میم، میرا بھی ایک سوال ہے، میں آپ کو نا پرائیویٹلی بھیجوں گی تو جی پلیز وہ مجھے پرائیویٹلی نا مجھے جو ہم نے یہاں نہیں پڑھا وہ آپ سوال نہیں کر سکتے میری کلاس میں. جب ہم ایک ٹاپک کر رہے ہیں تو اس کے مسئلے پوچھو نا، پھر مجھے دوسرے مسئلے اس وقت نہ پوچھو. جی میمونہ. ایک کوشچن میں نے بھی کرنا ہے. جی سروت. ہاں جی، آپ سروت سے بولیں. اچھا آپ سے پوچھنا تھا، اگر واؤ پہلے آ جائے جس طرح والتین والعصر والزیتون، تو یہ قسم کے لیے ہوتا ہے یا اس کو بھی جی بیٹا وہ تو ہم یہ کر چکے نا، وہ ہم نے مرکب ہاں جاری میں آلریڈی پڑھ لیا ہے. جب ہم نے شروع میں مرکب جاری کیا تھا، آپ تھے کلاس میں؟ ہاں جی میں تھی. تو وہ مرکب جاری میں ہم نے ٹاپک پڑھا تھا نا کہ جملہ کبھی بھی اور سے تو شروع ہو ہی نہیں سکتا نا. ٹھیک ہے. یہ تو ہوتا ہے دو جملوں کو ملانے کے لیے یا دو لفظوں کو ملانے کے لیے. تو یہ ٹھیک تو ہمیشہ درمیان میں آتا ہے، دو جملوں کے ٹھیک ہے. درمیان یا دو الفاظ کے درمیان.
ठीक तो है अगर जुमला पहला नया जुमला वाव से शुरू हो रहा है तो वो तो कभी भी ये वाव एंड वाला तो नहीं हो सकता ना। ठीक है और दूसरी अच्छा उसकी और पहचान क्या है कि उसके बाद जो इसम होता है उसको जर में होना होगा, क्योंकि जरी हालत में बदलता है वाव कस्मिया, ठीक हरफ जर है ना। ठीक है ठीक तो आप देखोगे वल असरी, रे जेर वाला है, व जैतूनी, व शमसी, वल कमरी। ठीक ठीक है जी। ठीक है। अच्छा और दूसरा पूछना था, आपने ये दरमियान वाला वाव तो जो दो जुमलों को मिलाने के लिए यूज होता है, अभी हमने औ पे नहीं किया जो या जिसका मतलब है, वो जी भी करने हैं अगली दफा। जी जी बिल्कुल करेंगे, उसको भी करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी ये मच। उस्ताद ने पूछना था, होमवर्क है इस दफा? जी मैं आप लोगों को भेजूंगी कुरान में से जो आयात जिसमें से आप इनको खुद तलाश करोगे, ठीक है। और फिर उसके नीचे आप एक लाइन छोड़ के एक लाइन में लिखना, और नीचे फिर आप बताओगे कि उसकी वसत क्या है और उसकी एराब क्या है, हालत क्या है उसकी ठीक है उस्ताद, पहचान के। ठीक है। मैं इंशाल्लाह हाँ, आपको जी जी एक दो मिसालें जी करके उस्ताद और फिर जी उन जुमलों में से आप चाहे उसी के नीचे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। ठीक है उस्ताद। और रिकॉर्डिंग आपने स्टॉप नहीं की उस्ताद? ओह, बड़ी जल्दी बता रही हैं आप। जज़ाक